الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام. پاکستان، نیا پاکستان دوبارہ پرانے پاکستان میں واپس آ گیا. نئے پاکستان کے بارے میں تحریک انصاف کے دعوے، بڑے بلند بانگ دعوے 4 سال ہم سنتے رہے ہیں. جو پرانے پاکستان کے لوگ ہیں وہ ان نئے پاکستان سے جو تنگ آئے ہوئے ہیں تو بار بار اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ پرانا پاکستان. ملک کا نیا وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے. انہوں نے علم بھی اٹھا لیا. میاں شہباز شریف کی طویل عرصے سے یہ خواہش تھی کہ میاں نواز شریف کی عدم موجودگی میں وہ ملک کے وزیر اعظم بنے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. قبل اس کے کہ ہم بات آگے بڑھائیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. ناظرین کرام، نئے پاکستان میں کا وزیر اعظم عمران خان تھا. اب پرانے پاکستان کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہے. یہ وہی میاں شہباز شریف ہے جس نے 3 بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. ممکن ہے میاں شہباز شریف صاحب سے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں، لیکن آپ کہہ لیں کہ تعمیر و ترقی ان کا ماٹو تھا، اور یہ کام جو بھی شروع کرتے تھے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا بھی ان کے مشن ہوتا تھا. یہ اب پرانے پاکستان کو ری بلڈ بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد کم از کم ملک میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی، ایک لوگوں میں امنگ پیدا ہوگی. ڈالر 190 کو ٹچ کر رہا تھا، بلکہ مارکیٹ میں تو سنا 195-96 تک پہنچ گیا تھا. عمران خان صاحب 200 کا ٹارگٹ پورا کر کے جا رہے تھے، لیکن جب ڈالر مافیا کو پتہ لگا کہ عمران خان کی جگہ میاں شہباز شریف ان کے وزیر اعظم بن رہے ہیں تو وہ ڈالر نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا. ایک ہی دن میں 5-6 روپے نیچے ہو گیا. ابھی تو وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد وہ ایسی اصلاحات کریں گے جن کے نتیجے میں پاکستان میں معاشی حالت بہتر کی طرف جائے گی. لندن میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست اسحاق ڈار، سینیٹر اسحاق ڈار، سینیٹر کہا جائے، انشاءاللہ وہ پاکستان آ کر سینیٹر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اس وقت وہ لندن میں آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ پاکستان کا آئندہ سال کا بجٹ تیار کر رہے ہوں گے، اور اسحاق ڈار کا تیار کردہ بجٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں معاشی استحکام لائے گا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ اپوزیشن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، بھائی کہاں سے کوئی یہ امریکہ سے درآمد ہو کر آئی ہے گورنمنٹ، لوگ آئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جناب عمران خان صاحب جو آپ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کا مقابلہ کر کے اسمبلی میں آئے. آپ نے کہ عجیب و غریب نیریٹو اپنا بنایا کہ جی مجھے امریکہ ہٹانا چاہتا ہے. امریکہ ہٹانا چاہتا ہے تو اس کے پاس اور بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ اتنے تنم خان تو نہیں تھے، آپ تو امریکہ کی گود میں تھے. جو ٹرمپ تھا آپ کو تو جناب اپنے ساتھ اس طرح بٹھاتا تھا جیسے آپ ان کے برخودار ہیں. آپ کی ٹرمپ کے ساتھ دوستی کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہ پاکستان کی بنیاد پر تھی؟ اگر آپ نے پاکستان سے کو کیا دلوایا
ٹرمپ سے، دھمکیاں ہی دلوائی نا ہمیں، اس کے علاوہ کیا ملا؟ لیکن آپ مغرب کے محبوب تھے، آپ نے پاکستان میں فرانس کے سفیر کے خلاف شور مچا، جب وہ خاکے شائع ہوئے تو آپ نے اسے یہاں سے باہر بھجوانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت تو آپ کو پتا تھا کہ جناب پاکستان کی 24-25 ارب ڈالر کی برآمدات ہیں، اور پھر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہاں سے پیسہ بھی جاتا ہے پاکستان کو، تو یہ بند نہ ہو جائے۔ آج آپ امریکہ کو بھی ذمہ دار ٹھہریں گے، مجھے انہوں نے نکلوایا، اور جس رات آپ کو نکالا جا رہا تھا آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ وزیر اعظم ہاؤس خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت لگی اور پریزن کی گاڑی، پریزن وین منگوا لی گئی، تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب ہماری ہتکڑیاں لگنے کی باری آ رہی ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ تو یہاں سے اس بات پر گئے ہیں کہ میرے خلاف کوئی مقدمات نہ بنائے جائیں اور مجھے سیف ایگزٹ دیا جائے۔ پھر آپ کی یہ بھی شرط تھی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں بننا چاہیے؟ جس کے ساتھ لوگ ہوں گے۔ آپ نے پاکستان کی پوری سیاسی قیادت کو، میاں شہباز شریف آپ سے پہلے تو خیر آپ سے آنے سے پہلے ہی میاں نواز شریف سزا ہو چکی تھی، لیکن آپ نے بھی ان کی زندگی حرام کی۔ مریم نواز، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق سمیت یہ سارے لوگوں کو آپ نے جیل میں ان کو بھیجا۔ کئی اور، مفتہ اسماعیل، آپ نے آپ کی حکومت نے محمد زبیر کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا بھائی تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن ان کے ساتھ جس طرح کی سلوک کیا گیا ساری دنیا کو معلوم ہے۔ بہرحال ایک بات طے شدہ ہے کہ گوئبلز جھوٹ بولتے تھے، ساری حکومت جو تھی وہ عمران خان کی جھوٹ کی بنیاد پر قائم تھی، جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کر کے اساس رکھنے کی کوشش کی، لیکن لوگ تو نہیں مانے۔ لوگ آپ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بے نظیر پیسے بھجوا رہی ہے۔ آپ اس لیے کہتے ہیں یہ جن کو یہ نہیں پتا کہ اس پروگرام کا نام تبدیل ہو گیا، وہاں امریکہ اینٹی امریکہ، کیا آپ جذبات لوگوں کو بھڑکائیں گے؟ پورا جنوبی پنجاب آپ سے اب الگ ہو جائے گا، پورا کا پورا جنوبی پنجاب نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا، پورا پنجاب نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ NWF میں بھی انشاءاللہ تعالی، جسے میں آپ پختونخوا کہوں گا، خیبر پختونخوا کہوں گا، وہاں بھی بالکل صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے استعفے دے دیے، ذرا اس پہ میں الگ بات کروں گا۔ سیاسی طور پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ جس کو ایک بار اسٹیبلشمنٹ دھتکار دے، اس کا دوبارہ برس اقتدار آنا مشکل ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر پاکستان کی سیاسی قیادت کو جتنی گالیاں دی ہیں کسی نے نہیں دی۔ آپ چور اور ڈاکو کہتے رہے ان کو۔ میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ خان صاحب آپ اپوزیشن کو اپنے قریب کریں، ان سے چومکھی لڑائی نہ لڑیں، تو آپ نے کہا میں چور اور ڈاکو کے ساتھ ہی بیٹھ سکتا ہوں۔ اسی چور اور ڈاکو سے کہ آپ گھر بھی گئے، پھر چودھریوں کے پاس بھی گئے، اور پھر اسی چور کے پاس سے آپ 50 کروڑ روپیہ بھی لے کر آئے شوکت خانم اسپتال کا، پھر پلاٹ بھی لاٹ کر آئے۔ آپ کی ساری سیاست میں، آپ کی ساری سیاسی زندگی میں تضادات پائے جاتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے جی کہ دیکھیں عمران خان پتہ نہیں کیا ترم کے خان ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کر دیں گے، پورا ملک جو ہے ہلا کر رکھ دیں گے۔ پتہ لگ جائے گا اقتدار سے محروم ہوئے ہیں، تازہ صدمہ ہے۔ ان کے ہواری بھی جو منہ میں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ کے خلاف، کبھی فوج کے خلاف، کبھی کس کے خلاف وہ اپنی پوسٹیں لگا رہے ہیں۔ تیار رہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو ذرا سی بات ہو تو آپ حامد میر کو تو آف لائن کروا دیا جاتا ہے،
ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے جو لوگ دبی دبی زبان میں اور چھپ چھپا کر اور کھلم کھلا فوج اور عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب شہباز شریف کے آنے کے بعد استحکام کی طرف جائے گا، استحکام کی طرف جائے گا۔ میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے، اپنے مقدمات، اپنے خلاف مقدمات کو فیس کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ بری ہوں گے اور وہ ملکی سیاست میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اب یہ جو اب لوگوں کو یہ بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ نواز شریف بھی آنے والا ہے پاکستان میں۔ اب نواز شریف کیوں نہ آئے پاکستان میں؟ اس کی پاکستانیت کو اس سے چھین سکتا ہے؟ وہ پاکستانی ہے، محب وطن پاکستانی ہے، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی کلب کا حصہ بنایا۔ کسی کی جرت نہیں تھی، نہ فوجی قیادت کی، نہ عسکری نہ سیاسی قیادت کی ماضی میں، کہ جو ایٹمی دھماکے کرتا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آصف علی زرداری کو اور ان کے ساتھ دوسری قیادت کو بھی، اور مبارکباد دیتا ہوں میاں نواز شریف کو کہ جنہوں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد میں جانا چاہیے، لانگ مارچ کے بغیر ہی ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ مقاصد بھی حاصل ہو گئے۔ اب میں توقع رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف پاکستان کی معیشت کو صحیح راہ پر لگائیں گے، پاکستان کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں گے کہ جن سے ہماری برآمدات میں اضافہ ہو، سی پیک کو مکمل کریں گے، پاکستان کے عوام کے چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ آپ کے آنے سے چہرے لوگوں کی کھلکھلاہٹ اٹھے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں پاکستان کا ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا۔ شکریہ۔